کے لیے، تیسرا ان کو یہ باور کروانے کے لیے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی ترقی انشاءاللہ بلوچستان سے ہوگی، اور محمود خان اچکزئی ہمارے اگلے پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب اور ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ چھوٹی سی بات کریں گے اچکزئی صاحب کی جماعت سے. شکریہ آپ سارے میڈیا کے دوستوں کا. ہمارے کولیگز نے سب نے بات کی کہ ہم نے آج اچکزئی صاحب کے جو کاغذات نامنیشن پیپر جمع کیے پریزیڈنٹ شپ کے الیکشن کے لیے، ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ایک چھوٹے صوبے کے ایک نیشنلسٹ کو اور ایک چھوٹی سی پارٹی کو جو ہے انہوں نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے. یہ ہمارے صوبے کے لیے اور پشتون عوام کے لیے بہت پازیٹیو میسیج ہو. سر یہ ایک دو باتیں کرنے ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت ورکر پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی چوائس کو ہم لوگ سلوٹ کرتے ہیں، جو کہ اچکزئی صاحب ہمارے صدارتی امیدوار ہوں گے. جس طرح میرے ساتھیوں نے ابھی بات کی ہے، یہ بلوچستان کے لیے ایک بہت پازیٹیو میسیج ہے. بلوچستان رقبے کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ محرومیاں ہیں، وہاں پہ لوگوں کی رنجشیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ میسیج ہم لوگ دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور اچکزئی صاحب، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ہمارے باقی ساتھی MWM سنی اتحاد اور جو پارٹیاں ہمارے ساتھ ملیں گی اس قافلے میں، ہم لوگوں نے پاکستان کو بلند ترین سطحوں پہ پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ہم لوگ کاوشیں کریں گے اور یہ سلسلہ محرومیوں کو جو ہے اس کو ہم لوگ ختم کریں گے. سر یہ بلوچستان سے محرومیوں کی ہر دفعہ بات ہوتی رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز بہت سارے آئے، ان کو بھی کہا گیا محرومی. یہ جو نیشنلسٹ جماعت کے ساتھ تعلق یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی آپ کے بیانیے سوچ میں تبدیلی آئی ہے؟ کوئی کہ ایسے فرد جو کہ وہاں کے عوام کے 70 سال سے آواز تو اٹھاتے رہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چلے، ان کے ساتھ اتحاد کی کچھ کیا وجہ ہے؟ موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کسی کو پاکستانی ڈکلیئر کرنا وہ پاکستان کی عوام کے ہاتھ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ جو جینون لوگ فارم 45 کے ذریعے اس پارلیمنٹ میں آئے ہیں، پاکستان کی عوام نے ان کو دیا ہے، نہ کہ گھس بیٹھیے جو کہ مسلم لیگ نون کے یہاں پہ آئے ہیں فارم 47 کے ذریعے، اور جو کہ ایک کمزور سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. اصلی مینڈیٹ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے. یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے لیا بلوچستان میں جو سیٹیں لیا، پاکستان تحریک انصاف نے، ہمارے یافتہ امیدواروں نے اور منتخب ابھی اراکین نے، جو کہ قومی اسمبلی میں اور جن کی تعداد 180 تک ہے. اور آپ نے دیکھا ایک تلوار کی طرح، ایک دیوار کی طرح ہم لوگ کھڑے رہے، 92 لوگ. دوسری طرف آپ کا ایک کلیکشن ہے کڑچھوں چمچوں کا جو کہ کسی بھی ٹائم ٹوٹے گا. بہت شکریہ. ایک منٹ میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ. انشاءاللہ یہ صرف ایک بستداری الیکشن نہیں ہے، ہم ایک گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم تمام اس قوتوں کو اکٹھا کریں گے جو اس ریگنگ کے حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ہم ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو خیبر پختونخوا کی اور جو پنجاب کے ہیں، ہم پورے ملک میں جو ہے نا اس قسم کے ہم اکٹھا کریں گے جو آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے. اور ہماری ریکویسٹ ہوگی ہماری لیگل لا جو ہماری لا برادری تھی، وہ کلا برادری تھی، کہ وہ بھی اس تحریک میں ہمارے ساتھ ہو. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. کتنے ووٹوں کی امید ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اگر فارم 45 کے مطابق دیکھا جائے اور 8 فروری کا الیکشن دیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ 100 ووٹ کی لیڈ سے انشاءاللہ پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ جیتے گا پاکستان تحریک انصاف کا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. امید ہے کہ آپ کا 100 کے مارجن سے جیتے گا. میں عرض کر رہا ہوں فارم 45 اور 8 فروری کے الیکشن کے مطابق انشاءاللہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا. تھینک یو. جس وقت جو نام ہے وہ جس کی جہاں پر صحیح کرنے اس وقت لوگ میں صحیح کر رہے ہیں تو میں نے بتایا تھا، میں نے کہا تھا یہ سرکار کو 200 سال آئے گئے
عمر بھائی کل کی اسپیچ کے بعد نا ایک گرم تار اور ایک ٹھنڈی تار